جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں سارے ناظرین سامعین؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے سارے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش کروں اور آباد رکھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مفتی ذیشان قادری۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ کیا کریں؟ کیا کریں؟ اور کیا کریں؟ اور کیا کریں؟ جی سب بچوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تو کل ہم نے سبق پڑھا تھا میت کا بلکہ عورت کا مسنون کفن کیا ہے، یہی پڑھا سر؟ فصیح الدین آپ کی اسکرٹ بڑی پیاری لگ رہی ہے، آپ کو سارے اسی طرح کی بنوا لیں، پیاری لگے گی۔ تو آج ایک چھوٹا سا سوال اور پڑھ لیتے ہیں، کل پھر اسی کے متعلق ایک اور سوال پڑھیں گے، یا کل دو کر دیں گے، آج ایک چھوٹا سا پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے۔ جی نور احمد پڑھ کے بتاؤ کیا لکھا میں نے ذرا۔ میت پر قرآنی آیات یا کلمے والی چادر ڈالنا کیسا ہے؟ شاباش، آواز تو کٹتا منڈا جناب۔ سوال سمجھ آ گیا سر؟ آپ نے دیکھا بھی ہوگا اکثر کہ میت کے اوپر چادر ڈالی ہوتی ہے جس کے اوپر مثال کے طور پر بعض اوقات 4 کل لکھے ہوتے ہیں، یا آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے، یا کوئی اور قرآنی آیات لکھی ہوتی ہے، کلمہ بھی لکھا ہوتا ہے، اسی طرح کی آیات۔ تو یاد رکھیں اس میں چند باتیں ہیں جی۔ مطلقاً ساری چادر میت کے اوپر ڈالنا یعنی سر سے لے کر پاؤں تک یہ جائز نہیں ہے۔ کیا کہا میں نے؟ یعنی پوری میت کے اوپر قرآنی آیات والی چادر ڈال دینا یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے جائز نہیں ہے کہ اس میں بے ادبی ہے، قرآن پاک کی توہین ہے۔ کیوں؟ ایک تو میت کے ناف کے نیچے بھی قرآن پاک کی یعنی ساری وہ، اور آگے پاؤں بھی ہوتے ہیں میت کے، اس کے اوپر بھی قرآن پاک کی، یعنی اب ہم زندہ ہیں، اب ہم پاؤں کے اوپر قرآنی آیات، یا اچھا یہاں پہ یاد رکھیں، چاہے یہ قرآن پاک کدھر ہے یہ دکھائیں جی، بس چھوڑے چلو ادھر پڑا ہوا ہے۔ پورا کتاب جو قرآن پاک ہے 2 گتوں کے درمیان، چاہے وہ ہو چاہے کسی ایک پیج کے اوپر، یعنی یہ پیج ہیں یہ کاپی کے ہیں جی، کسی ایک پیج کے اوپر ایک قرآنی آیات لکھی ہوئی ہے، جو حکم پورے قرآن پاک کا ہے وہی حکم اس پیج کا بھی ہوگا۔ بات سمجھ نہیں آئی میرا خیال، اوپر سے گزر گئی لگتا ہے، آئی سمجھ کہ نہیں؟ یعنی جس طرح قرآن پاک کی بے ادبی کرنا، بے حرمتی کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اسی طرح اس پیج کے اوپر اگر ایک آیت کریمہ کا آیت کا ایک لفظ لکھا ہوا ہے، اس کو بھی بے ادبی کرنا، بے حرمتی کرنا کیا ہے جی؟ اب سمجھ آئی بات؟ اب میں آپ کو آگے سمجھاتا ہوں سر۔ تو اسی طرح جب بندہ زندہ ہو، کیا وہ تو ایک پوری چادر ہوتی ہے نا، چھوٹی چادر کے اوپر آیت الکرسی لکھ لیں اور سورۃ اخلاص لکھ لیں، کافرون لکھ لیں، فلق یا ناس لکھ لیں، کیا وہ بندہ پھر پاؤں کے اوپر ڈال سکتا ہے؟ نہیں ڈال سکتا صاحب۔ ہاں اس میں اتنا ضرور ہے، بعض اوقات میت کو تابوت کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ اب اچھا یہ بھی مسئلہ ہے کہ تابوت میں ہر میت کو رکھنا جائز ہے یا نہیں، ابھی میں نہیں بتاؤں گا، یہ بعد میں کریں گے۔
ताबूत हो, मैयत ताबूत के अंदर हो, ऊपर से ताबूत होता है बंद, उसके ऊपर अगर डाल दी जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि बाइस बरकत है। जाहिर सी बात है, कुरान पाक बरकत वाला तो है ना, बरकत है। अब रहा मैयत का मसला। चारपाई के ऊपर मैयत है, लेटी हुई है या लिटाई गई है, लिटाई जाती है ना, जाहिर सी बात है। अब बेहतर यह है कि अगर तो चारपाई के ऊपर या कफन के ऊपर कोई ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से उसके दरमियान जनाब, चादर के दरमियान और मैयत के जिस्म के दरमियान या कफन के दरमियान फासला हो जाए, मिसाल के तौर पर इस नुमा कोई चीज पड़ी हुई है, कफन के ऊपर है ये, उसके ऊपर अगर चादर बिछा दी जाए फिर जाएगा। समझ नहीं आई लगता, फिर आई या इसी तरह समझ लें, आसानी में, एक और आसानी में, जिस तरह ये चारपाई पड़ी हुई है सामने, देखिए ना सबने, चारपाई के जो दीवारें होती हैं, किनारा होता है, किनारा चारों तरफ से, जिस तरह साइड में लगाया होता है, जो जनाजे वाली चारपाई होती है स्पेशल होती है जरा, उसके साइडों पे सपोर्ट होती है ना, इतनी इतनी, आपने देखा होगा, इतनी इतनी है चारों तरफ। अगर तो चारों तरफ आ जाती है यानी बाहर से, और जो चारपाई की दीवारें हैं उसके ऊपर है, तो फिर भी हर्ज नहीं। अगर बिलफर्ज कोई लाजमी डालना चाहता है, क्या, और क्योंकि ऐसे मौकों पर ना बड़े फिलासफर होते हैं लोग, जिनको अली बा का भी नहीं पता होता ना, या दीन के दाल का भी नहीं पता होता, या इस्लाम के अलिफ का भी नहीं पता होता, वो भी फिलासफर बने फिरते हैं। फिर नहीं नहीं, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, मुझे 50 साल हो गए ये काम करते हुए, मुझे 80 साल हो गए ये काम करते हुए, मुझे 40 साल हो गए ये काम करते हुए, भी जब तूने सीखा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, फिर तुझे 140 साल हो जाए या 180 साल हो जाए, तू जाहिल का जाहिल ही है। समझ आई बात के नहीं? अब बेहतर तरीका यह है कि छोटी चादर होनी चाहिए जो नाफ से ऊपर तक हो, नाफ से ऊपर तक हो, तो फिर डाली जा सकती है, डाल लें, बेहतर है, बरकत है। अब मसले देखें, एक मसले में कई मसले होते हैं। फिर आगे, अब आगे अगर मैयत है तो उसको तलकीन करना कैसा है, और भी 3-4 मसले ज़हन में आई जा रहे हैं जनाब। बहरहाल आपने ये चादर वाला मसला याद रखना। समझ आई बात? चादर वाला मसला समझ आ गया? यानी मैयत के ऊपर मुतलकन तो नहीं डालनी चाहिए, यानी मैयत के ऊपर ऐसे चिपका दी जनाब साथ जाके, मैयत के साथ टच नहीं होनी चाहिए। समझ नहीं आई? क्यों? इसलिए कि उसमें बेअदबी का शुबा है। पाँव भी होते हैं, नाफ के नीचे भी सब पूरी की पूरी डाल देते हैं। फिर इस तरह डालना जायज नहीं है, क्योंकि बेहुरमती है कुरान पाक की, और कुरान पाक की बेअदबी करना, बेहुरमती करना हराम है, जायज नहीं है। चाहे एक पेज पे लिखी हो आयत, उसका भी वही हुक्म है, पूरे के पूरे कुरान पाक का भी वही हुक्म है। ना ही उस पेज की बेअदबी कर सकते हैं, ना ही पूरे कुरान पाक की बेअदबी कर सकते हैं। इसलिए बरकत हासिल करनी है तो और मसला भी है, यानी कफन के ऊपर बिस्मिल्लाह शरीफ लिखना या कलमा लिखना या कुरानी आयत लिख देना, ये सवाल कल पढ़ेंगे जायज है या नहीं, ठीक है, वो कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज का ये मसला लिख देते हैं।
چلیں جواب آپ کا میں نے جو آسان تھا وہ لکھ دیا. میت کے اوپر قرآنی آیات، پہلے سوال بھی سن لیں دوبارہ. میت پر قرآنی آیات یا کلمے والی چادر ڈالنا کیسا ہے، یعنی جائز ہے یا ناجائز؟ میت کے اوپر قرآنی آیات والی چادر یا جس کے اوپر کلمے وغیرہ لکھے ہوئے ہوں، کلمے ہوتے ہیں، بعض کا درود پاک بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہوتا ہے یا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی ہوتا ہے، اس طرح کی دیگر چیزیں. اچھا اس میں اور بھی ہیں، وہ جب بندے کو دفناتے ہیں تو جو ہوتے ہیں سلیپیں ہوتی ہیں، سلیپیں کیا کہتے ہیں؟ سلیپ، ہاں سلیپ. اس کے اوپر بھی نیچے لکھ دیتے ہیں، نیچے کی طرف، بلکہ چاک کے ساتھ کلمہ وغیرہ. تو وہ کرنا جائز ہے، وہ کل انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے. بہتر یہ ہے کہ نہ ڈالی جائے. ٹھیک ہے، اس کا میں نے یعنی احتیاطاً یہ اس لیے لکھا ہے کہ یعنی ڈالنی ہے تو پھر ناف کے اوپر تک ڈال لیں. سمجھ آئی بات؟ اس لیے میں نے ذرا یہ لکھا ہے، کیونکہ اس میں بے ادبی اور بے حرمتی ہوتی ہے. یاد رکھیں، قرآنی آیات کی بے حرمتی کرنا یا بے ادبی کرنا بات تو ایک ہی ہے، دونوں کی. کرنا کیا ہے جی؟ جائز نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ مردے کو برکت دلواتے گناہگار بن جائیں. اس لیے بہتر ہے نا کہ بے ادبی نہ کی جائے. ڈالنی بھی ہے تو طریقے میں نے جو بتائے ہیں اس کے مطابق ڈالیں. پھر یا کوئی درمیان یا اس طرح کی سپورٹ کھڑی کر لیں، اس کے اوپر ڈال لیں. ہاں جی، یعنی میت کے اور چادر کے درمیان پھر وقفہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، نیچے کوئی اس طرح کی سپورٹ کھڑی کر کے اس کے اوپر لٹکا دیں، اوپر بچھا دیں. یا پھر جو بتایا، کیا بتایا، چارپائی کی جو دیواریں ہیں سائڈ کی طرف 4 انچ کی ہوتی ہیں نا، اس کے اوپر ڈال لی جائے، بہتر ہے. ٹھیک ہے جی، یا پھر ناف کے اوپر ڈال لی جائے. یہ طریقہ جائز ہے. پوری کے پورے میت کے اوپر ڈال دینا اور پھر اس میں پاؤں کے اوپر بھی قرآنی آیات کا چلے جانا، یہ سراسر بے ادبی ہے، بے حرمتی ہے. ایسا کرنا جائز نہیں ہے. آج کا سبق ہوا ختم. کل انشاءاللہ نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.